حاجی زبیر اپنی فیکٹری کی سالانہ آمدن میں سے 60 لاکھ مستحق اور غریب لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ کئی ایسے خاندان بھی تھے جن میں حاجی زبیر خود اپنے ہاتھوں سے 25,000 ماہانہ ان کے گھر جا کر دیتے یا پھر اپنے خاص ملازمین سے کہتے کہ فلاں جگہ پیسے دے کر آؤ۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا جس کو وہ بدل نہ پائے۔ ایک دن حاجی زبیر نے گاڑی نکالی اور ایک بیوہ عورت کے گھر پیسے دینے جا رہے تھے۔ انہوں نے بیوہ عورت کے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ دروازہ کھلا تھا تو انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو ان کی روح لرز گئی۔ بیوہ عورت کے ہاتھ میں چاقو تھا اور اس نے ایک نوجوان کو جان سے مار ڈالا تھا۔ وہ اس کی لاش کو ایک بوری میں بند کرنے والی تھی۔ حاجی زبیر وہاں سے واپس آئے لیکن گھر جانے کے بجائے سیدھا پولیس اسٹیشن جا پہنچے تاکہ بیوہ عورت کے اس جرم کی اطلاع دیں۔ انسپکٹر صاحب کو پہلے تو اس بات کا یقین آیا لیکن حاجی زبیر کے بار بار اصرار پر انہوں نے 3 گاڑیاں بیوہ کے گھر روانہ کی۔ جب پولیس والے بیوہ عورت کے گھر میں داخل ہوئے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین آیا کیونکہ گھر کے اندر حاجی علی کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ کئی سالوں سے وہ علاج کروا رہے تھے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے اپنے بچوں اور بیوی سے یہی کہا کہ میں مزید سفر نہیں کر سکتا، بس زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں میں اپنے گھر میں اور عبادت میں ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ حاجی کا بڑا بیٹا سلمان اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بار بار یہی کہتا تھا کہ ابا مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، آپ مجھے منع مت کریں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی کمی رہ جائے، شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں جو کہ ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ حاجی زبیر نے اپنے بیٹے سلمان سے یہی کہا کہ بیٹا پچھلے 6 ماہ سے مسلسل تو میرے ساتھ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تو میری وجہ سے ٹھیک سے نیند بھی لے سکا ہوگا یا نہیں۔ بیٹا یہ معاملہ کب تک آخر چلتا رہے گا؟ میری یہ بیماری میرے لیے آزمائش ہے لیکن تم لوگوں کے لیے یہ آزمائش کیوں بن گئی ہے؟ مگر سلمان نے اپنے باپ سے یہی کہا کہ ابا جان بس آخری بار آپ میرے کہنے پر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں، میری کینیڈا کے ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے باپ سے ملنا چاہتے ہیں، ایک بار انہیں ہمارے پاس بھیجیے، میں نے ٹکٹوں کا بندوبست بھی کر لیا ہے، ہم کل ہی کینیڈا جا رہی ہیں۔ یہ سن کر حاجی زبیر کا چہرہ لٹک گیا۔ وہ اب سفر سے تھک چکے تھے، سفر ایک مصیبت ہے لیکن حاجی زبیر کے لیے سفر حد سے زیادہ پریشان کن تھا۔ وہ آرام کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اپنے بیٹے کو نہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سلمان تو اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا کہ پلیز آپ میری بات مان لیں۔ وہ اس کی منت کرتا اور حاجی زبیر اپنے بچے کو نہ نہیں کر سکتے تھے۔ سلمان کے چہرے کو غور سے دیکھتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ سلمان مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے تھے کہ ایسی اولاد ان کے پاس ہے، اور پھر انہیں وہ زمانہ بھی یاد آتا جب وہ بھی اپنے باپ کی دن رات خدمت کرتے تھے۔ حاجی زبیر کے والد کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر عطا کی تھی، 108 برس کی عمر اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی اور ساری زندگی وہ صحت مند رہے تھے، بس بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ لیکن حاجی زبیر نے آخری سانس تک اپنے باپ کی خدمت کی اور اس کا باپ اس پر راضی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج حاجی زبیر کی اولاد بھی اسی اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ سلمان کے کہنے پر انہوں نے تیاری کی اور پھر کینیڈا کی طرف روانہ ہوئے۔ حالانکہ سلمان کو بہت امید تھی لیکن کینیڈا میں چیک اپ کے بعد بھی حاجی زبیر کی طبیعت میں کسی قسم کی بہتری نہ آئی۔ آپ تو سلمان نے اپنے باپ سے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا کہ بابا وہاں چلے جائیں، فلاں ڈاکٹر سے میں نے بات کی ہے، کیونکہ وہ بھی تو اپنے باپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ آج کے بعد میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں گا، آپ کی مرضی ہوگی تو ہم جائیں گے، ورنہ کسی صورت آج کے بعد میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ حاجی زبیر نے اپنی باقی کی زندگی آرام اور سکون میں گزارنا شروع کیا۔ اکثر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اچھی کتابیں پڑھتے اور اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کرتے۔ ایک دن وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے مسجد سے نکلے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک 8 سالہ بچی تھی جو قصاب کی دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ قصاب اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا لیکن حاجی زبیر سارا معاملہ سمجھ چکے تھے کہ وہ لڑکی وہاں کیوں کھڑی ہے۔ وہ بچی کے پاس ہے اور کہا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ بچی نے معصومانہ انداز میں حاجی زبیر کی طرف دیکھا اور کہا میرا نام نرگس ہے۔ حاجی زبیر نے بچی سے پوچھا بیٹی کیا چاہیے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے بتایا میری ماں بیمار ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بھائی مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، اگر تھوڑا سا گوشت مل جائے تو آج تقریباً 2 مہینے بعد ہمارے گھر میں گوشت پکے گا، لیکن انکل مجھے غصیل نظروں سے دیکھ رہی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حاجی زبیر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں بہت غم اور غریب ہیں اور وہ تو ایسے لوگوں کے تلاش میں تھے جن کی وہ مدد کر سکیں۔ بچی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھر اور کہا اور میرے ساتھ چلو۔ قصاب نے حاجی زبیر کو دیکھا تو اس کو سلام کیا۔ حاجی زبیر نے قصاب سے یہی کہا کہ اس بچی کے لیے گوشت دو اور جب بھی یہ گوشت لینے آئے تو منع مت کرنا، بس مجھے پیسے بتانا، تمہیں پورے پیسے ادا کر دیے جائیں گے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کافی شرمندہ ہوا، وہ سمجھ چکا تھا کہ بچی نے حاجی زبیر کو سب بتا دیا۔ قصاب نے تازہ سا گوشت بنایا اور اس بچی کے حوالے کیا۔ حاجی زبیر نے بھی بچی کو پیار کر وہاں سے روانہ کیا۔ بچی کے جانے کے بعد حاجی زبیر کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہیں اپنے جسم میں طاقت محسوس ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ سلمان کو یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ بیٹا مجھے جسمانی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، پہلے بہت تھکاوٹ ہوتی تھی لیکن اب ایسا کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤں۔ اس کے بعد سلمان اپنے باپ کو ہسپتال لے گیا۔ ان کی ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ تھی۔ ڈاکٹر کاشف نے ان کے والد کا چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد حیران ہوئے۔
ان کے چہرے کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے سلمان مجبور ہو گئے اور پوچھا ڈاکٹر صاحب خیریت تو ہے نا؟ جس پر ڈاکٹر نے یہی کہا کہ آپ کے باپ کی صحت میں کافی بہتری آ رہی ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ کینسر کے جراثیم آپ کے والد کے جسم میں ڈیڈ ہو رہے ہیں اور جس سپیڈ سے آپ کے والد ریکور ہو رہے ہیں تو امید اس بات کی ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد آپ کے والد مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سلمان حیران ہو گئے اور حاجی زبیر کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا اور اسی طرح ڈاکٹر کے پیشگوئی کے حساب سے 2 مہینے کے بعد حاجی زبیر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کے بعد حاجی زبیر کو کاروبار میں خوب ترقی دی اور اگلے 6 ماہ میں حاجی زبیر کے فیکٹری کے شیئر بہت بڑھ چکے تھے۔ انہیں کاروبار میں اتنی بچت ہوئی کہ اس جیسی 2 فیکٹریاں کھڑی کر لیں اور اپنے بچوں سے بھی یہی کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مجھے اکیلے سے یہ کاروبار نہیں سنبھالا جاتا۔ حاجی زبیر کے 3 بیٹے تھے جن میں چھوٹا بیٹا ابھی پڑھائی میں مصروف تھا۔ اس نے بھی اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کو سنبھالنا شروع کیا۔ آپ تو حاجی زبیر نے باقاعدہ طور پر فیکٹری کے ملازمین کے لیے اچھے پیکیجز کا اعلان کیا۔ ہر عید پر ان کو ڈبل تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر سال وہ قرآن اندازی کے ذریعے فیکٹری کے ایک ملازم کو حج پر بھی بھیجتے تھے، وہ بھی اپنے خرچے پر۔ حالانکہ حاجی زبیر کی بیوی نے ایک بار اس سے کہا بھی تھا کہ اگر کوئی حج پر نہیں جانا چاہتا اور قرآن اندازی میں اگر اس کا نام نکل آیا تو کیا آپ اسے زبردست حج پر بھیجیں گے؟ حاجی زبیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے زندگی میں کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کا قرآن اندازی میں نام آیا ہو اور وہ بھی حج کی صدر حاصل کرنے کے لیے، اور وہ انکار کر دے، ایسی بات دل تسلیم نہیں کرتا۔ آج حاجی زبیر دفتر سے نکلے تھے، ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے ہر سٹاف ممبر کو سلام کیا کرتے تھے۔ جاتے وقت انہوں نے واچ مین کو سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حاجی زبیر نے نوٹ کیا کہ واچ مین اپنی گہری سوچوں میں گم ہے، اتنا گم ہے کہ اس نے سلام کا جواب تک نہ دیا، نہ ہی حاجی زبیر کو جاتے ہوئے دیکھا۔ حاجی زبیر نے واچ مین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، علی میاں خیریت تو ہے نا؟ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ حاجی زبیر سے معذرت کی اور کہا کہ معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ جس پر حاجی زبیر نے یہی کہا کہ خیریت تو ہے نا، تم کن سوچوں میں گم ہو؟ جس پر علی نے یہی کہا کہ حاجی صاحب اب آپ سے کیا چھپانا، اپنے لیے تو بندہ برداشت کر ہی لیتا ہے لیکن جب بات اپنی اولاد پر آ جائے تب آپ خاموش نہیں رہ سکتے، پریشانیاں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ حاجی زبیر نے کہا، ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پریشانی میں نہ ڈالے، لیکن کیا ہوا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جس پر علی نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک جگہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ حاجی زبیر نے کہا، ہاں معلوم ہے، لیکن اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ علی نے روتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جیسے ہیں ان کے بارے میں پہلے تو میں نہیں جانتا تھا، ہمیں تو محلے والے منع کرتے تھے کہ اس خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرو، لیکن میری 4 بیٹیاں ہیں، میں کس طرح اپنی سلیکشن کر سکتا ہوں؟ جب مناسب رشتہ نظر آیا تو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک خاندان میں طے کر دیا۔ لڑکے کی اپنی دکان ہے، ہم سے تو اس کے حالات بہتر ہیں، مگر رشتہ طے کرنے کے بعد لوگوں نے ہمیں پھر بھی منع کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے، اس طرح کے لوگوں میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز طے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شروع میں تو وہ میٹھے بن رہے تھے لیکن آگے جا کر وہ اپنی اصلیت پر آ جائیں گے۔ میں حیران تھا کہ محلے والے اور میرے دوست مجھے اس خاندان سے کیوں منع کرتے ہیں، بظاہر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن میری بیوی نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بیٹی کا رشتہ وہاں ختم کر دیں، سب لوگ ایسے تو نہیں کہتے، کچھ نہ کچھ ان میں ایسا ضرور ہوگا جس کی وجہ سے ہر کوئی منع کرتا ہے۔ بیوی کے کہنے پر میں نے سوچے سمجھے بغیر وہ رشتہ ختم کر دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ واقعی کتنے خطرناک ہیں۔ اس بات کا مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب لڑکے کا والد ہمارے گھر آیا تھا اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگوں نے یہ رشتہ کیوں ختم کیا؟ میں نے لڑکے کے والد سے کہا کہ محترم، ہمارے کئی ایسے رشتہ دار اور خاندان کے لوگ تھے جو اس رشتے کی مخالفت کر رہے تھے اور ان کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ یہ سن کر اس آدمی کو غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ رشتہ تھا کہ مذاق، لوگوں کی باتوں میں آ کر اگر آپ نے یہ رشتہ کیسے ختم کر دیا؟ میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان، ہم لڑکی والے تھے، آپ کا بیٹا تو لڑکا ہے، مسئلہ تو ہمارے لیے ہوگا، صاف ظاہر یہ رشتہ ختم کرنے کے بعد ہم اپنی بیٹی کے لیے ایک نیا خاندان تلاش کریں گے، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ وہ غصے میں کہنے لگا کہ آپ اپنی بچی کے لیے جس خاندان کو بھی منتخب کریں گے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی اور میں نے اس سے کہا کہ محترم، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی جرأت کیسی ہوئی ہمیں ریجیکٹ کرنے کی، میرے بیٹے کو ریجیکٹ کرنے کی، اس میں ایسی کون سی کمی ہے جو آپ نے اپنے یہ فیصلہ سنایا؟ میں اس سے بار بار کہہ رہا تھا کہ بات کمی کی نہیں، بات ترجیحات کی ہے۔ میں نے اپنے خاندان کو راضی کیا تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہوں، مگر وہ شخص ہمیں دھمکی دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کا بیٹا میری بیٹی کو مسلسل تنگ کر رہا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ میری بیٹی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہی ہے لیکن اس شخص نے میری بیٹی کا جینا حرام کر دیا، اسکول جاتے وقت بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور چھٹی کے بعد بھی بائک پر وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ میری بیٹی بہت پریشان ہے، بار بار مجھ سے یہی کہہ رہے کہ ابا میں یہ اسکول چھوڑ دوں گی، وہ شخص میرا پیچھا کرتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ حاجی زبیر نے جب یہ سنا تو علی کو تسلی دی اور کہا، نرگس تمہاری بیٹی نہیں بلکہ وہ میری بھی بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کو پریشان تو نہیں دیکھ سکتا، میں اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا۔ اس کے بعد حاجی زبیر نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور اس نے یہ مسئلہ بتایا۔ اس نے حاجی زبیر سے کہا کہ پریشان نہ ہو،
یہ چھوٹا سا معاملہ ہے جو آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اس شخص نے کسی طرح اس دکاندار کو کڈنیپ کروایا، لیکن اسے کچھ بھی نہ کہا، بس اتنا تھوڑا سا ڈرایا کہ آئندہ اس لڑکے کے پیچھے نہ آنا، نہ ہی اسے تنگ کرنا، ورنہ تمہارے گھر والوں کو بھی غائب کروا دیا جائے گا۔ دکاندار یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ میں نرگس کو تنگ نہیں کروں گا۔ بس مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ کیوں یہ رشتہ ختم کیا، کیونکہ میں تو اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن شادی سے 10 دن پہلے یہ رشتہ ختم کر دیا گیا تو مجھے غصہ آیا، کیونکہ رشتہ داروں نے میرے اور میرے خاندان والوں کا مذاق بنایا۔ اس دن کے بعد دکاندار نے نرگس کا پیچھا نہ کیا اور اس طرح علی کی یہ پریشانی ختم ہو گئی۔ آج حاجی زبیر کی فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین کی قرآن اندازی تھی۔ سب لوگ دل ہی دل میں اس بات کی دعا کر رہے تھے کہ کس طرح ان کا نام قرآن اندازی میں نکلے اور انہیں ہاتھ کی سعادت حاصل ہو۔ سب لوگ حاجی زبیر کو دیکھ رہے تھے جو اپنا ہاتھ گھما رہے تھے اور بڑے سے ڈرم سے ایک پرچی نکالنے والے تھے۔ کافی دیر تک حاجی زبیر ڈرم میں ہاتھ گھماتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پرچی نکالی۔ پرچی باہر نکال کر جب انہوں نے نام پڑھا تو سب حیران رہ گئے۔ ایک نے پوچھا، حاجی صاحب کس کا نام ہے؟ آپ اتنے حیران کیوں ہیں؟ حاجی زبیر نے جواب دیا، اسی کا نام ہے جو مسلسل تیسری بار قرآن اندازی جیت رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اس بار بھی نہیں جائے گا۔ یہ سن کر حاجی زبیر کے ایک ملازم نے پکارا، مطلب اس بار بھی فہیم کا ہی نام نکلا ہے؟ آپ قرآن اندازی میں ایک ایسے شخص کا نام شامل ہی کیوں کرتے ہیں جو مسلسل انکار کرتا ہے؟ وہ نشئی قسم کا آدمی ہے، اس کا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ اس بار بھی وہ آپ سے پیسے ہی لے گا اور اپنا نشہ پورا کرے گا۔ حاجی زبیر نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ بار بار فہیم کا نام کیوں قرآن اندازی میں آ جاتا ہے۔ اتنے نصیبوں والا ہے، میں نے اتنے نصیبوں والا شخص زندگی میں پہلے نہیں دیکھا۔ لوگ یہ بات سن کر حاجی زبیر سے کہنے لگے، جناب نصیبوں والا خاک ہے، وہ تو بدبخت ہے جو وہاں جانا ہی نہیں چاہتا، حالانکہ بار بار اس کے لیے بلاوا آتا ہے۔ حاجی زبیر عید کی نظر گھمانے لگا، انہیں فہیم نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے ملازمین سے پوچھنے لگا کہ فہیم کہاں ہے، تو وہ یہی کہنے لگے، ہوگا کہیں فٹ پاتھ پر۔ حاجی زبیر نے اپنے ایک ملازم سے کہا، جلدی سے جاؤ اور فہیم کو بلا کر لاؤ، وہ جہاں بھی ہے اسے میرے پاس حاضر کرو۔ حاجی زبیر کا ایک ملازم موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور وہ فہیم کے تلاش میں شہر بھر میں نکل پڑا۔ پھر دیکھا تو فہیم ایک گلی میں پڑا ہوا تھا۔ ملازم نے فہیم سے کہا، تم تو یہاں بیٹھے ہو، میں پورے شہر میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ فہیم اس کی طرف دیکھ کر حیران اور کہنے لگا، تم مجھے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ جس پر وہ کہنے لگا، تجھے معلوم نہیں آج قرآن اندازی تھی؟ فہیم نے کہا، مجھے معلوم تو تھا، لیکن کیا ہوا؟ کیا اس بار بھی میرا نام تو نہیں نکلا؟ جس پر ملازم نے کہا، جی بالکل، اس بار بھی تمہارا نام نکلا ہے اور حاجی صاحب تمہیں بلا رہی ہے۔ اس پر فہیم نے کہا، میں کیا کروں؟ وہاں جا کر حاجی صاحب سے کہہ دو کہ میں نہیں جا رہا، نہ ہی میں حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے بس پیسے دے دیں۔ ملازم نے جب یہ سنا تو کہا، یہی بات خود جا کر حاجی صاحب سے کہہ دو، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بار بار ملازم سے کہہ رہا تھا کہ واپس چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں آنے والا۔ ملازم نے کہا، ٹھیک ہے، میں حاجی صاحب سے کہہ دوں گا کہ تم ساتھ نہیں آ رہے۔ جیسے ملازم جانے لگا تو پیچھے سے فہیم نے آواز دی اور کہا، ٹھہرو میں تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ بڑی مشکل سے وہ ملازم کے بیگ پر سوار ہوا اور پھر حاجی زبیر کے پاس آیا۔ فہیم حاجی زبیر کے سامنے کھڑا تھا۔ حاجی زبیر نے سر سے لے کر پاؤں تک فہیم کو دیکھا اور پھر اس سے کہا، کیوں بھائی فہیم، اس بار بھی تو میرے پاس نہیں آنا چاہتا تھا؟ کبھی کبھی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں ملازم ہوں اور تو اس فیکٹری کا مالک۔ فہیم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حاجی صاحب ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ حاجی زبیر نے فہیم سے کہا کہ مسلسل قرآن اندازی میں تیسری بار تمہارا نام آ رہا ہے، اس بار مجھے انکار مت کرنا۔ فہیم نے سر کھجاتے ہوئے کہا، حاجی صاحب مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں بس۔ حاجی زبیر نے فہیم سے کہا، ٹھیک ہے، اس بار تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، لیکن تمہیں حج پر جانا ہوگا، میری طرف سے جاؤ گے؟ فہیم نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے پیسے دے دیں گے تب میں ضرور چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد حاجی زبیر نے اسے پیسے بھی دیے اور اس کے علاوہ حج کے لیے بھی اس کی درخواست جمع کرا دی۔ فہیم گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی حیران اور کہنے لگی، اس بار بھی کیا تمہارا ہی نام نکلا ہے؟ جس پر فہیم مسکرا کر کہنے لگا، ہاں اس بار بھی میرا نام نکلا ہے، حالانکہ سچ پوچھو تو میرا دل بالکل نہیں کر رہا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ لوگوں کی تو حسرت ہوتی ہے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کر لیں۔ فہیم کہہ رہا تھا، میں گناہ گار سا آدمی ہوں، نشہ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا نہیں کہ میں اس پاک دھرتی پر قدم رکھوں، لیکن حاجی صاحب پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس بار تو حاجی صاحب نے مجھے اضافی پیسے بھی دیے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے حج پر جانے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ خیر وہ میرے مالک حاجی زبیر کے مجھ پر ویسے بھی بہت سے احسانات ہیں، میں اس سے تو انکار نہیں کر سکتا، بس تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں حج کی سعادت حاصل کر سکوں۔ اس کے بعد فہیم نے پیکنگ شروع کی اور حج کے لیے روانہ ہو گیا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ فہیم واپس وطن نہیں لوٹے گا۔ حج کے دوران ہی فہیم کی وفات ہو گئی اور پھر اس کے بعد گھر والوں کی اطلاع دی گئی۔ فہیم مسجد نبی میں نماز ادا کر رہا تھا جب اس کی روح پرواز کر گئی اور وہاں کی لوکل گورنمنٹ نے فہیم کو گھر والوں کی اجازت کے بعد مدینہ میں ہی دفنا دیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا فہیم کے لیے، ایک ایسا اعزاز جس کے بارے میں اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ حاجی زبیر حیران تھے فہیم کی قسمت پر اور وہ اس کے گھر بھی آئے تھے۔ انہوں نے ان کے بچوں کو پیار کر فہیم کی بیوہ سے پوچھنے لگے کہ فہیم کا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے اس سے
ایسی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کی بیوی رو کر یہ کہنے لگی کہ ویسے تو میرے شوہر کی کوئی ایسی عادت نہیں تھی، نہ اس کی کوئی ایسی خوبی تھی، ساری زندگی وہ نشہ ترک نہ کر سکا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس نشے کی وجہ سے اسے لوگوں سے کتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس کے بچوں کو سکول میں باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ نشہ ترک نہ کر پایا۔ مگر فہیم ایک بیوہ عورت کی کفالہ ضرور کرتا تھا، اس کے بچوں کو سکول پڑھا رہا تھا، اپنی آدھی تنخواہ بھی بیوہ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ یہ سن کر حاجی زبیر حیران ہوئے۔ جا کر بیوہ سے ملاقات کی تو وہ رو رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ فہیم کے گزرنے کے بعد میرے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ وہ بہت عظیم انسان تھا جس کی اچھائیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، وہ دل کا بہت اچھا تھا۔ حاجی زبیر نے بیوہ عورت سے یہی کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا ایک بھائی اس دنیا سے چلا گیا تو دوسرا بھائی اللہ نے بھیج دیا، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، اپنے بندے کی مدد کرنے والا ہے۔ اس دن کے بعد حاجی زبیر اپنے ہاتھوں سے مستحق اور محتاج لوگوں کی مدد کیا کرتے۔ ایک دن انہوں نے گاڑی نکالی، وہ ایک بیوہ عورت کو پیسے دینے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس کے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی گھر سے باہر نہ آیا۔ وہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑے رہے، دروازہ کھلا تھا تو انہوں نے جھانک کر دیکھا تو ان کی روح لرز گئی۔ بیوہ عورت نے کسی نوجوان کو جان سے مار ڈالا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو تھا، وہ ایک نوجوان کو جان سے مار چکی تھی اور اب اسے ایک بورے میں بند کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حاجی زبیر نے جیسے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو واپس چلے گئے، ان کا جسم کانپ رہا تھا، وہ پریشان تھے۔ گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گئے کیونکہ وہ بیوہ عورت کو پکڑنا چاہتے تھے۔ پولیس اسٹیشن جا کر انہوں نے انسپکٹر صاحب سے ڈسکس کیا تو انسپکٹر کو اس بات کا یقین نہ آیا۔ وہ حاجی زبیر سے کہنے لگے، حاجی صاحب خدا کا خوف کرو، ایک عورت جس کی عمر 55 سال ہے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے کہ ایک نوجوان کو مار دے؟ میں آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ مگر حاجی زبیر یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آپ میرے ساتھ چلیں اور ایسا کریں کہ 2 سے 3 گاڑیاں پولیس کے بندے بھی ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہ عورت بھاگ نہ جائے۔ اس کے بعد انسپکٹر نے اپنے سرپرستی میں 2 سے 3 گاڑیاں پولیس اسٹیشن سے نکالیں اور تقریباً 20 سے 25 لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ بیوہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ یہ شام کا وقت اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بیوہ نے یہ کام کیوں کیا۔ انسپکٹر جیسے گھر میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ بوری میں ہی اس نوجوان کی لاش تھی، جبکہ اس کے ہاتھ خون آلودہ تھے۔ خنجر پکڑ کر وہ سامنے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی 15-16 برس کی بیٹی سہمی ہوئی گھر کے اندر تھی، لیکن اس بیوہ عورت کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف موجود نہیں تھا۔ انسپکٹر صاحب کے ساتھ لیڈی پولیس بھی تھی جس کی مدد سے اس بیوہ کو اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر عدالت میں اس بیوہ نے اس بات کی تصدیق کی اور اقرار کیا کہ میں نے اس نوجوان کو مارا ہے، حالانکہ اس سے پہلے میں نے کمپلین کی تھی اس لڑکے کی۔ آپ اپنے رپورٹس میں چیک کر کے دیکھ سکتی ہیں، یہ نوجوان مسلسل میری بیٹی کو تنگ کر رہا تھا۔ سکول جاتے اور واپسی پر میں نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، تو خود ایک دن نوجوان سے کہا کہ تمہارے گھر میں بھی تمہاری بہنیں ہوں گی، یوں میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، لیکن وہ مسکرا رہا تھا، الٹا میرے ہی مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا میرے گھر میں میری بہنیں موجود ہیں لیکن آپ کی بیٹی جتنی خوبصورت نہیں۔ جب میں بے بس ہو چکی تب میں نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ وہ جیسے گھر میں داخل ہوا تو میں نے چھپ کر اس پر حملہ کیا، پھر اسے جان سے مار ڈالا۔ یہ میری زندگی کا سب سے پہلا اور شاید آخری قتل ہے، لیکن اپنی اولاد کی خاطر میں پریشان تھی، اس ماحول میں میری بیٹی پڑھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا یہ قدم مجھے اٹھانا پڑا۔ حاجی زبیر نے اس بیوہ عورت کی تسلی دی اور کہا کہ کاش آپ یہ بات میرے ساتھ ڈسکس کر لیتی اور قانون کا ہاتھ میں نہ لیتی، میں اس مسئلے کو حل کر لیتا، لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا تھا لیکن اس نے اپنی بیٹی کی خاطر یہ قدم اٹھایا۔ اس واقعے کے بعد اکثر حاجی زبیر ہم سے یہی کہتے تھے کہ یہ معاشرے کی ناانصافیاں ہی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان مجرم بنتا ہے، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے مجرم پیدا نہیں ہوتا۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔